آج ہم موجود ہیں جناب ملک اشفاق صاحب کے پاس. ان سے پوچھتے ہیں جی کہ جو پنجاب کالج جو واقع ہے اس کے اوپر ان کی کیا رائے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہم نے ایک ایسی قوم تیار کر دی ہے، سیاستدان ہو یا اسٹیبلشمنٹ، کے اب بالکل خاموشی ہو گئی ہے. مریم نواز کو ضرور اس میں کریڈٹ جاتا ہے کہ جتنے بھی وہ لوگ پیش ہوئے پنجاب کالج کے طالب علم دوسرے دن ہوئے تھے، ان سب کو ڈسچارج کا آرڈر ہو گیا تھا. مریم کو کہیں یا ججز کو کہیں مرکز، ان کو ڈسچارج کر دیا گیا. ٹھیک ہے، اب تو خیر وہ اختیارات جو ہیں، یہ لمبی بحث ہو جائے گی، ہم پوائنٹ سے ہٹ جائیں گے کہ کہاں پہ عدلیہ کے اختیارات اور انتظامیہ کے اختیارات. اب جو کچھ ہوگا اس آئینی ترمیم کے بعد تو اس میں عدلیہ اور انتظامیہ ایسے مکس ہی ہو جائیں گے. خیر وہ پھر کسی موقع پہ. جناب صورتحال یہ ہے، آپ پنجاب کالج کے جو ٹیچرز ہیں، پروفیسرز ہیں، میرا پنجاب کالج کے طالبہ سے تو کوئی گلہ نہیں ہے، آپ سے صرف ایک ریکویسٹ ہے. آپ نے جو تعلیم آج تک دی، لبیک والے کریں وہ تو چلو ان کو تو ہم کہتے ہیں یہ تو وہ مدرسوں والے ہیں یا جو بھی. تو آپ کی تعلیم کا یہ اثر ہے، قصور آپ کا بالکل بھی نہیں ہے، اتنا قصور آپ کا نہیں ہے، لیکن جتنا ہے اس حد تک ایک واقعہ ہوا ہی نہیں، طالب علم نکل آئے، توڑ پھوڑ کر دی. تو آپ کو کہیں پہ بیٹھنا ہوگا، سوچنا ہوگا کہ کہاں پہ غلطی رہ گئی تھی آپ کے پڑھانے میں، ایجوکیٹ کرنے میں ان کو. کہ کوئی واقعہ اگر ہوتا ہے تو وہ اس کو پہلے تھوڑا سا پرکھیں دیکھیں. یہاں تک تو یہ بات ہو گئی. اور دوسرا، صاحبان اقتدار، اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدان، خدا کا واسطہ آپ اس معاشرے کو اور اتنا کمپلیکس نہ کرو. کمپلیکس اس سینس میں کہ ابھی آپ نے جو کھیپ اس قوم کی تیار کی ہے، تو یہ ہمارا جو ایک پڑھا لکھا، یعنی باقی مولویوں شولویوں کو تو چھوڑ دینا، وہ تو یہ ہمارا پنجاب ہے. اور یہ اب جہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں کہ ذرا کچھ ہوا اور سارے لوگ باہر نکل آئے، یہ سوچنا ہوگا. میں تو اب اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ مشرف کا دور بہتر تھا. سارے کہتے ہیں ڈکٹیٹر، کوئی ڈکٹیٹر میں بھی فرق ہوتا ہے. اب ضیاء وہ اور ضیاء کا اب مولوی طبقہ اس کو پسند کرتا ہے. ضیاء طاہر ذرا یہ آواز بند کریں پلیز. آپ مشرف کا اس لیے بہتر تھا کہ یہ کم سے کم آج تک میں سمجھتا ہوں اگر مشرف صاحب رہ جاتے ہیں اس ملک کا ایک ٹاپ پہ چلا جانا تھا. اور سیاست دانوں اتنے اسٹیبلشمنٹ کے نیچے لگ گئے ہو کہ آپ کی اپنی انڈیپینڈنٹ رائے تو رہ ہی کوئی نہیں گئی. فوجیوں کو تو کیا کہنا. اور میں فوجی بھائیوں اور سیاست دانوں، یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں نا کہ یہ جو کھیپ تیار کی ہے، یہ کھیپ اس لیے کہ ایک تو ہم ہیں خون مسلم، ہماری اندر وہ حرارت مارتا ہے، اور ہم کوئی واقعہ ہوتا ہے تو پھر اس کو، جیسے وہ سیلکوٹ میں وہ ہوا، وہ موب سائیکالوجی پہ پھر کبھی بات کروں گا، وہ بندے کو مار دیا. بھائی اس میں یہ ٹھیک ہے، دنیا میں بھی واقعات ہوتے ہیں لیکن ہمارے ہاں کچھ زیادہ ہی ہوتے ہیں. اب جو ضرورت ہے ہماری فوجی بیرکوں میں ہر جگہ پہ، اقبال کے شعر لکھے ہوئے علامہ اقبال کے. اور میرے بھائیوں، یہ اقبال نے تو ایک جہادی وہ بنا ہی دیا. ساری قوم ماشاءاللہ جہاد کے لیے تیار ہو چکی ہے. اب اس سے نکلو. اب اگر ترقی کرنی ہے نا، خدا کا واسطہ ہے یار، اس چیز سے تھوڑا سا نکلو. یا ترقی 600 سال انہوں نے حکومت کی ہے دنیا میں. میں جب کچھ عرصہ پہلے گیا تھا وہاں پہ، میں نے آئین پڑھا تھا. پہلی لائن لکھی ہوئی ہے، اور جو کانسٹیٹیوشن ول بی سیکولر، اسپرچول ویلفیئر. طاہر صاحب پلیز بند کر دیں، اگر غلطی سے میں نے آپ کو ادھر بٹھا ہی لیا ہے نا، مہربانی کریں. اسپرچول ویلفیئر ول بی ٹیکن کیئر آف اینڈ میٹیریل ویلفیئر ول بی ٹیکن کیئر آف. اور ہم پتہ نہیں مسلمان ہو گئے کہیں سے، وہ کہتے ہیں کہ 712 میں وہ محمد بن قاسم آیا تھا. پھر کہہ رہا ہوں
بار بار کہہ رہا ہوں، اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہا ہوں، دیکھیں اگر تو آپ مکمل کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیں تو میں بڑا خوش ہوں گا. یہ سیاستدان میں سمجھتا ہوں یہ بیڑا گرک کر رہے ہیں. اگر آپ لوگ ہوتے نا ضیاء الحق کو چھوڑ کے بھائی، اس نے تو پوری قوم کا ہی بیڑا غرق کر دیا تھا، اسلامی بنا دیا، بالکل ہی یار اسٹیبلشمنٹ آپ ٹھیک ہو. آپ میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ یہ بات یہ ہے، یہ پی ٹی آئی والے یہ بڑے لبرل بنے پھرتے ہیں، لیکن جب بھی کوئی یہ مذہب والا ہوتا ہے تو یہ سب سے پہلے علی محمد خان بھی وہ دعا پڑھ کے یا کا نام تو شروع ہو جاتے ہیں، ان کی بھی وہی ہے. تو اس سے بہتر ہے اسٹیبلشمنٹ. میں تو اب اس نتیجے پہ پہنچ چکا ہوں کہ وہ ملک کو بہتر اوپر لے کر جا سکتے ہیں. اور یہ جو ہم نے جمہوریت کے نام جمہوریت بیڑا غرق کو ایسی جمہوریت کا کیا ہے، یہ جمہوریت ہمیں اس مقام پر لے کر آ گئی ہے کہ جو یہ پنجاب والا جو واقعہ ہوا، فوجیوں کی ہوتی مکمل حکومت کبھی یہ ایسی صورتحال وہ نوبت ہی نہ آنے دیتے. جیسے وہ ٹرمپ کہتا ہے نا کہ اگر میں ہوتا تو یہ اسرائیل والی جنگ ہوتی ہی نہیں. تو جناب یہ میرے خیالات ہیں ان صاحبان اقتدار کے لیے جو اس ملک کے فیصلے کرتے ہیں. میں نے آپ کو فوڈ فار تھاٹ دے دیا ہے، اور یہ ایک میری آواز نہیں ہے، یہ بہت سارے لوگوں کی اس وقت یہی آواز ہے. اب میرا کوئی خدا نہ خاصا یہ مقصد ہے کہ میں فوجیوں کو ویلیڈیٹ کر رہا ہوں، نو. لیکن مجھے ایک سیاستدانوں سے آتا ہے، سیاستدانوں کیا ہو گیا تمہیں؟ بالکل ہی فوجیوں کے نیچے لگ گئے ہو. فوجیوں تو پھر انہوں نے یہی کچھ کرنا ہے، اور وہ تو بہتر ہیں آپ لوگوں سے. پھر آپ لوگ کہتے ہو جی کہ ہر دفعہ جی سیاستدانوں کو برا کیا کہیں، برا بھلا نہ کہیں تو آپ مطلب آپ چھوڑ دو. اگر یہ نہیں ہوتی سیاست تو کیوں وہاں کو ایسے ان کی سائیکالوجی بنا رہے ہو کہ وہ اس میں بائکیاں چلاتے رہے، وہ سبز کلر کے وہ پہن کر یہاں تک لے آئے ہو ملک کو، کہاں پہنچا دیا اس قوم کو. اب بس کر دو اس کے ساتھ کھیل تماشا. جناب فوجی صاحبان آپ بھی تو برابر کے شریک ہے نا جناب. اب یہ بل بیٹھ کے سوچیں، اور عدلیہ آپ لوگوں کا یہ آئینی ترمیم کر کے نا آپ لوگ بڑے جو ہوتے تھے نا کہ ہر دفعہ مرچلا کو ویلیڈیٹ، اب آپ لوگوں کو بھی پتہ چل گیا. ٹھیک ہے، تو ان الفاظ کے ساتھ کوئی کسی کو میں منظور پشتین نہیں ہوں کہ میں وہ اللہ اس کو بھی ہدایت ہی دے، وہ بھی بڑا جالا بنا پھرتا تھا، وہ بھی ٹھیک ہی ہو جائے گا. یہ ہے کیا منظور پشتین، کیا آپ کیا زبان استعمال کرتے ہو؟ پاگل سمجھتے ہو یہ پنجابی کہ تمہیں سپورٹ کریں گے بیڑا غرق کو؟ آپ کا سکون سے رہو، یا لیدگی کی باتیں چھوڑ دو آپ. تھینک یو ویری مچ.